الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جن انعامات اور خصوصیات سے نوازا، ان میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی، سب سے افضل، سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ہمارے آقا پر مکمل فرما دیا ہے، اور اللہ تعالی نے جہاں یہ اعزاز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو یہ عزت، یہ اعزاز بخشا کہ ہم دوسری امتوں کی طرح صرف اپنے نبی پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلی ساری امتیں یہی کہتی تھیں کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی اور نبی کا زمانہ مل گیا تو ہم اس پر بھی کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف میرا اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے کہ ہم نبی پر ایمان نہیں لاتے، ہم رسول پر ایمان نہیں لاتے، ہم آخری نبی اور آخری رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عموماً سادہ لوگ قادیانی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ قادیانیوں کی طرف سے جو 2-3 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کرنے والے آگے سیدھے سادھے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ آج مجھے اسی موضوع کو بیان کرنا ہے، ختم نبوت کو نہیں، ختم نبوت کے اس پہلو کو کہ ان پڑھ بندے سے ختم نبوت پر کس طرح گفتگو کی جائے گی، چونکہ قادیانیت سے زیادہ متاثر وہ غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ہماری ہمدردی کے حقدار ہیں۔
ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے جی نبوت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ جی بالکل نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب پھر نعمت کو اللہ نے بند کیوں کیا ہے؟ پھر نعمت کو اللہ نے روکا کیوں ہے؟ یہ نعمت مزید بڑھ جانی چاہیے، یہ مزید بڑھ جانی چاہیے۔ ایک جواب وہ میں تو نہیں دے سکتا، وہ ہمارے ایک مناظر تھے، وہ بڑا تگڑا جواب دیا کرتے تھے۔ مناظر تو پھر مناظر ہوتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے بھائی تمہارا ابا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے جی فوت ہو گیا۔ کہنے لگا بھائی اگر ابا نعمت ہے تو تمہاری اماں کو کہو کوئی اور کر لو، تمہارا ابا رہنا چاہیے۔ کہنے لگا جی یہ آپ کیا بیہودگی کر رہے ہیں؟ کہنے لگا بیہودگی نہیں کر رہا ہوں، تمہیں عقل دے رہا ہوں کہ والد زندہ ہو نہ ہو پھر بھی نسب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ کون موجود ہے؟ والد موجود ہے، آبا و اجداد موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ قیامت کی صبح تک کیا ہے؟ جاری ہے، موجود ہے۔ قرآن کریم موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نبی ہیں، حضور کی نبوت جاری ہے۔ حضور کی نبوت بھائی کیا ہے؟ جاری ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، مجھے اصل موضوع کی طرف آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے، سب کذاب و دجال ہوں گے۔ بہت سارے آئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 آ گئے تھے۔ بھائی حضور کی آخری زندگی میں کتنے آ گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو کیا کیا؟ برباد کیا۔ ہر زمانے میں بڑے بڑے فتنے اٹھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام فتنوں کو کیا کرتا رہا؟ خاتمے ملاتا رہا۔ ہمارے اس خطے کا فتنہ ہے قادیانیت۔ ہمارے اس خطے کا جو فتنہ ہے بھائی وہ کیا ہے؟ قادیانیت۔ اب قادیانیت میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک مالدار طبقہ ہے اور ایک ایسا پسماندہ دیہاتی طبقہ ہے کہ جس بیچارے کو کوئی سمجھ کوئی عقل نہیں۔ ان کے سامنے اگر پڑھو ما کان محمد ابا احد، وہ قرآن کو نہیں جانتے۔ میں بہت پسماندہ علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے قادیانیوں کے ساتھ۔ ابھی یہاں ایک دوست بیٹھے ہیں جمعہ میں، ان کے ذریعے قادیانی ایک گھر سے بات چل رہی، اب وہ یہاں میرے پاس بھی آئے سارے بھائی۔ وہ جی اتنے ان پڑھ ہیں، ان کو حضرت علی کا پتہ نہیں ہے، حضرت فاطمہ کا پتہ، صدیق اکبر، حضرت عمر، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھا قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ پتہ نہیں۔ ختم نبوت کا معنی کون سا ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا اچھا اردو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جائیے پیچھے یہ ظفروال، یہ بارڈر کے علاقوں میں آپ جائیے، ضلع ننکانہ، شیخوپورہ کے اور دریائے راوی کے کناروں پر جائیے، مجھے واسطہ پڑتا ہے۔ اب میں ایسے ماحولوں پہ قادیانیت پر گفتگو کے لیے جاتا ہوں، وہ چٹے ان پڑھ ہیں، ان کو دین کی کسی بات کا نہیں پتہ۔ اب ان کے سامنے اگر قرآن کی آیت پڑھو وہ اس کو جانتے نہیں، تو بھائی ان کو کیسے سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی؟ بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے کوئی ایسا معیار چاہیے کہ جو ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو ہم سمجھ سکیں، سمجھا سکیں۔ جب کسی قادیانی سے کسی ایسا قادیانی جس کو دین کا کوئی پتہ نہیں، اس کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائے؟ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو سمجھانے کے بہت سے طریقے ہیں، مثلا چلو وہ بھی میں عرض کرتا جاؤں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک قادیانیت کے ایسے ماحول میں ان سے گفتگو کا موقع ملا۔ اب وہ سارے پڑھے لکھے ہیں، ایک چیز کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس عقل ہے۔ اب وہاں میں نے ایک بات عرض کی آپ کے سامنے بھی، یہ بھی ایک معیار ہے پرکھنے کا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ چل سکتا ہے یا نہیں؟ آیا مرزا قادیانی نبی ہے یا نہیں؟ ہم دین کو ایک طرف کر دیتے ہیں، ہم صرف سادہ زبان میں اس کو پرکھ لیتے ہیں عقل کی بنیاد پر۔ اب یہ جو طرز دلیل ہے یہ ہے پڑھے لکھوں کے لیے، یہ میرا موضوع نہیں۔ میرا اصل یہ ہے کہ ان پڑھ قادیانیوں سے جب گفتگو کریں گے وہ ہم کس بنیاد پر کریں گے۔ اب اگر پڑھے لکھے سے گفتگو ہو
تو ہم ایک اصول ہے نبوت کا، آپ میں سے ہر کسی کو سمجھ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو نبوت دیتے ہیں وہ تدریجی مراحل سے گزار کر نہیں دیتے، نبوت نبی کو ملتی ہے فی الفور، اچانک، ایک ہی مرحلہ میں، ایک ہی وقت میں۔ بھائی کون سمجھ گیا میری بات؟ نبیوں کو جو نبوت ملتی ہے وہ آہستہ آہستہ تدریجی درجہ بدرجہ نہیں ملتی، نبیوں کو نبوت اچانک ایک ہی مرتبہ۔ دو مثالیں لے لیجئے، سورہ طٰہٰ میں قرآن کریم نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا، فرعون کے عدالت سے قتل کے آرڈر جاری ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو مدین جانا پڑا، وہاں 10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس گزارے، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، 10 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں بھائی کدھر؟ مصر۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہاں آ رہے ہیں؟ مصر۔ اب جب مصر آ رہے ہیں بیوی ساتھ ہے، سردی کا موسم ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، رستہ بھول گئے، بھولتے بھولتے سمجھ نہ آئے کہ جانا کدھر کو ہے، مغرب کا وقت ہو گیا۔ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں ہے کہ بیوی کو وہاں ٹھہرایا، اسے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی پر آگ دیکھی، انی آنست نارا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آگ۔ اور پرانے زمانے میں پہاڑوں پر صحرا میں آگ جلنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی مسافر قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا آپ ادھر ٹھہرو، اوپر آگ جل رہی ہے، میں وہاں لگتا ہے مسافر ہیں، ان سے مصر کا راستہ پوچھنے جاتا ہوں۔ بھائی کس لیے جاتا ہوں؟ راستہ پوچھنے گئے، بیوی کو کہا تم یہاں بیٹھو۔ اب جب وہاں گئے، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، میں وہاں راستہ بھی پوچھ کر آتا ہوں اور وہاں سردی ہے، اپنے خیمے کے لیے کوئی آگ کی چنگاری بھی لاتا ہوں تاکہ ہماری رات آسانی سے گزر جائے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تو گئے راستہ پوچھنے، آگ لینے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر حیران رہ گئے، قافلہ تو کوئی نہیں ہے، آگ جل رہی ہے، اور آگ ہے بھی کس کے اوپر؟ درخت میں۔ سورہ قصص میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، یعنی موسیٰ نے آگ دیکھ بھی لی لیکن اب بھی موسیٰ کو کوئی پتہ کہ آگے کیا ہونا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی پہلے ڈر گئے کہ یہاں قافلہ تو کوئی نہیں، نمبر 2 آگ جل رہی ہے، آگ سبز درخت کے اوپر جل رہی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ سبز درخت کو جلا نہیں رہی ہے۔ ابھی غوری کر رہے تھے یہ کیا، ابھی تک حضرت موسیٰ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ فوراً محسوس کیا کہ یہ جو آگ ہے اس کا دھواں بھی نہیں ہے، اس کی بدبو اور سمیل بھی نہیں ہے، اور غور کیا یہ آنکھ میری، یہ جو آگ ہے میری آنکھ کو چبھ بھی نہیں رہی ہے، میں نے اتنی خوبصورت پرسکون چاندنی کی طرح آگ زندگی میں دیکھی۔ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام صورتحال سمجھ چکے؟ نہیں، ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس حیرت میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے میں پہلے رکوع میں فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، موسیٰ جوتا اتار دو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ بہت مقدس جگہ ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو توجہ سے سنو، إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں جو بات کر رہا ہوں وہ تمہارا رب ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کسی کی بندگی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اب جب اللہ نے گفتگو فرمائی، اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اوہو یہ تو اللہ کا نور ہے، گفتگو میرے اللہ کر رہے ہیں، مجھے نبوت دے دی گئی ہے، اور کہا جاؤ تو اور اپنے بھائی کو ساتھ لو، فرعون کے پاس جاؤ۔ سورہ طٰہٰ کے پہلے 2 رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ اب آئیے اصل دلیل کی طرف
نبی کو جب نبوت ملتی ہے وہ مراحل میں نہیں ملتی، وہ تدریجاً نہیں ملتی۔ آج کچھ مل گیا، پرسوں سٹیپ بائی سٹیپ کا کوئی لینا دینا۔ نبوت ملنے سے ایک لمحہ پہلے خود نبی کو پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اچانک نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں؟ نبی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہی معاملہ کس کے ساتھ ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، عبد المطلب کی جگہ تھی، اپنے باپ دادے کی جگہ کو آباد کرتے، وہاں جا کے اللہ کو یاد کرتے۔ آج بھی روٹین کے مطابق گئے، کوئی پتہ نہیں، وہاں بیٹھے ذکر کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے اللہ کو۔ اچانک دیکھا غار کے دہانے پر کون کھڑے؟ کہا اقرا، آگے سے کیا کہا؟ ما انا بقارئ۔ اور بھائی جب حلف اٹھانا ہوتا ہے تو بندہ پہلے رٹا لگا ہی لیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی کو کیا پتا؟ اب ڈر بھی گئے کہ تو کون ہے؟ اچانک نبوت ملی۔ ہر نبی کو نبوت ایک ہی مرحلہ میں ملتی ہے، اچانک ملتی ہے۔ نبوت ملنے والے مرحلہ سے چند لمحات پہلے بھی نبی کو پتا نہیں ہوتا۔ اب حضور کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے حدیث میں کیا ہے؟ معانقہ کیا، دبایا، پھر کہا اقرا۔ تیسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کیا جاری ہو گیا؟ اقرا بسم ربک الذی۔ بھائی کہیں تاریخ میں ہے کسی نے گپ اور جھوٹ بھی لکھ دیا ہو، جھوٹ بھی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں گئے تو حضرت خدیجہ کو بتلا کے گئے میں 6 مہینے سے جا رہا ہوں، آج میرا آخری دن ہے، آج مجھے نبوت مل جائے گی؟ کہیں ہے ایسی بات؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نبوت ملتی ہے ایک ہی مرحلہ میں، نبوت ملتی ہے اچانک، نبوت ملتی ہے فی الفور۔ نبوت کے لیے تدریج اور مراحل نہیں ہوتے، یہ معیار ہے، مسلمہ ہے، ہر نبی کو نبوت اس طرح ملی ہے۔ اب آ جائیے اس بدبخت اور خبیث پر۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے کرتے اس ناپاک کا تذکرہ کرنا طبیعت پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ اب اس بدبخت نے کیا کیا؟ یہ مراحل پہ چڑھ رہا۔ سب سے پہلے غلام احمد قادیانی نے کہا میں ملہم من اللہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر الہام آتا ہے۔ پہلی سیڑھی۔ نمبر 2، اس پر کافی عرصہ گزارا، پھر جب دیکھا کہتے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ابھی آنا ہے، انہوں نے تو اعلان کر دیا کہ جس عیسیٰ نے آنا ہے میں وہی ہوں۔ یہ دوسری سیڑھی۔ 2 سال کے بعد مرزا کیا چڑھا؟ دوسری سیڑھی چڑھا۔ کیا کہا؟ میں کون ہوں؟ میں مسیح ہوں۔ اچھا جناب، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح ہو، آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مسیح کے آنے سے پہلے کس کا آنا ضروری ہے؟ حضرت امام مہدی کا۔ امام مہدی کا آنا ضروری ہے۔ امام مہدی پہلے آئیں گے، حضرت عیسیٰ بعد میں آئیں گے۔ اب بڑھ تو ماری مرزا نے کہ جناب میں ہی عیسیٰ ہوں۔ لوگوں نے کہا جناب حضرت عیسیٰ جب آئیں گے ان سے پہلے کون ہوگا؟ امام مہدی آ جائیں گے، تو امام مہدی کدھر ہیں؟ اب مرزا صاحب پھنس گئے۔ اب تیسری سیڑھی، کہنے لگے امام مہدی بھی میں ہی ہوں۔ کیا ہے؟ امام مہدی بھی میں ہی ہوں۔ کتنی سیڑھیاں ہو گئی؟ اور ان میں فاصلہ، میرا یہ موضوع نہیں ہے، مجھے اصل بات عرض کرنے، وگرنہ میں بتاتا ملہم من اللہ اس نے کس سن میں کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ اس نے کس سن میں کیا، اور پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کس سن میں کیا۔ بڑا لمبا زمانہ درمیان میں ہے۔ کتنے دعوے ہو گئے؟ 3۔ اور پھر چوتھا دعویٰ کیا کئی سال کے بعد۔ یہ مراحل ہے۔ یہ جناب سکیل بڑھ رہے ہیں اس بدبخت کے، اس کا جھوٹ بڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے جناب چوتھا دعویٰ کیا کہ میں مستقل نبی نہیں ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ذلی بروزی نبی ہوں، میں تشریعی نبی ہوں، میں کوئی مستقل نبی نہیں ہوں۔ یہ بھائی کتنا مرحلے ہو گئے؟ 4۔ چوتھا مرحلہ ہو گیا۔ اچھا، پھر بدبخت نے 5ویں چھلانگ لگائی۔ پھر 5ویں یہ لگائی کہ میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 جگہ آتا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ جہاں بھی قرآن میں محمد کا نام ہے اس سے میری ہی ذات مراد ہے۔ اب کہاں پہنچ گیا؟ برابر آ گیا۔ اگلی بات، پھر اگلی بڑھ ماری، اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ سے بھی افضل ہوں۔
کس سے بھی افضل ہوں، اور اس سے آگے بھی پھر 2-3 بکواسات ہیں، میں ان کو کیا بیان کروں۔ اب اصول یہ ہے کہ کسی نبی کو نبوت مراحل میں نہیں ملتی، تدریجاً نہیں ملتی۔ نبی جو ہے وہ نبوت کے مقامات پر آہستہ آہستہ نہیں چڑھتا، دنیا کی تعلیم کی طرح ایسے نہیں کہ آج پہلی کلاس میں ہے، پھر 5ویں میں ہے، آج جاتے جاتے MBBS ڈاکٹر بنیں گے۔ چونکہ یہ علم کی سیڑھیاں چڑھنے کی ترتیب بھائی کس کی ہے؟ بندوں کی، اور نبوت صرف اور صرف کس کی طرف سے ملتی ہے؟ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلی بات سمجھیے، مجھے یہ بات عرض کرنی تھی کہ جس وقت ان پڑھ قادیانیوں سے، ایسے لوگ جو کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جن کو قرآن کی آیت کا پتہ نہیں ہے، وہ دین کو نہیں جانتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا خلفائے راشدین کون ہیں، ان کو یہ نہیں پتا قرآن کیا ہے، اب بندہ ایسے موقع پر ان کو کیا سمجھائے؟ پڑھے لکھوں کو تو بڑی دلائل سے انسان خاموش کروا سکتا ہے، ایک دلیل میں نے عرض کی ہے۔ اب آئیے میں وہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمیں اس سے واسطہ پڑھنا اور یہ طریقہ کار ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ جہاں بھی ابھی 2 جمعے پہلے جب ہمارے یہاں مہمانوں نے جمعہ پڑھانا تھا تو میرا ایک جگہ ختم نبوت پر بیان تھا، اب وہاں ایسے لوگ جو ہیں ان سے واسطہ پڑا، ان سے 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی، کہنے لگے جی یہ قرآن کی آیتیں ہمیں کوئی، میں نے وہاں پھر ان کی خدمت میں یہ معیار عرض کیا، اس معیار پر پرکھ لو کہ کون نبی ہے کون نبی نہیں ہے۔ یہ معیار کے لیے تھوڑی سی عقل ہونا ضروری ہے، کسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ اب آئیے اس معیار پر، مجھے صرف آج یہ دلیل آپ سے جمعے میں عرض کرنی تھی۔ وہ معیار یہ ہے کہ سچائی کو بھائی چھپایا جاتا ہے یا عام کیا جاتا ہے؟ سچائی جو ہے اس کو چھپانا جائز ہے؟ ایک ہم بیٹا بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، اسلام کا حکم کیا ہے کہ خفیہ نکاح ہو نہیں سکتا، کم سے کم 4 گواہ ہوں، لیکن سنت کیا ہے؟ علل اعلان نکاح ہو تاکہ پورے ڈسکا کو پتہ چلے کہ اس 2 مسلمان مرد اور عورت کا یہ رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ بھائی جب نکاح ایک سچائی ہے، اس کو چھپاتے ہیں یا عام کرتے ہیں؟ دنیا میں کوئی سچائی ایسی نہیں ہے، کوئی سچائی ایسی نہیں ہے۔ باہر بڑی موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، بھائی یہ موٹر سائیکل کس کی ہے؟ جس بندے کی ہوگی وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار چلو چھڑو پر کی کہنا ہے، وہ کہے گا جناب میں اس کا مالک ہوں۔ سچائی کو کوئی بھی چھپاتا، سچائی کو عام کیا جاتا ہے، اور چھپایا کس کو جاتا ہے؟ اب آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہیں، آپ علیہ السلام کی کسی سچائی کو چھپانا جائز ہے؟ اگر کسی سچائی کو چھپانا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، ام ہانی کے گھر سے واپس تشریف لائے، حضرت ام ہانی سے کو سب سے پہلے بتلایا کہ جی میں راتوں رات بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا، جنت اور جہنم اللہ سے ملاقات کر کے آ گیا۔ تو حضرت ام ہانی نے ڈر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا؟ اللہ کے رسول میں ساتھ والے کمرے میں تھی، مجھے نہیں پتا چلا آپ کب گئے ہیں کب آئے ہیں، اتنی دیر میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بات کسی کو نہ بتلائیے، سارا مکہ آپ کا دشمن ہے، سارے کیا کریں گے؟ آپ کو جھٹلائیں گے۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر اپنے معراج کا سر عام اعلان کیا کہ نہیں؟ کہ چھپایا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچوں کے امام ہیں، آپ علیہ السلام کی کسی بات کو چھپانا جائز یہ معیار ہے۔ جو سچا ہوگا نہ اس کو چھپایا جائے گا، نہ اس کی کسی بات کو چھپایا جائے گا۔ اس معیار پر پرکھ لیتے ہیں غلام احمد قادیانی کو۔ اب غلام احمد قادیانی بقول ان کے اگر سچا نبی ہے تو ہم ان پڑھ سیدھے سادے قادیانیوں سے بس ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، اور آپ اس طریقہ کار کو سیکھ لیجئے۔ ہم ان سے کہتے ہیں جناب اگر مرزا غلام احمد قادیانی سچا ہے، اس کی کتابیں کتنی ہیں؟ وہ کہیں گے جی اتنی۔ ان سے پوچھو آپ کے گھر میں کتنی ہیں؟ وہ کہیں گے جی کوئی نہیں۔ بھائی توجہ کرنا، کسی قادیانی کو غلام احمد قادیانی کی کتابیں گھر میں رکھنے کی اجازت ہے؟
بھائی بولو، آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے سے؟ اس کو پلے باندھو، میں ویسے نہیں اتنا زور لگا رہا، صرف اس دلیل کو سمجھانے میں۔ کوئی قادیانی غلام احمد قادیانی کی کتاب کو اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا۔ اگلی بات، کوئی عام قادیانی غلام احمد قادیانی کی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کوئی کتاب تحفتاً کسی کو دے نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ گوگل پر جاؤ، قادیانیوں کی، مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تصانیف کی ویب سائٹ ہیں، آپ ان کو کھول کو دیکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں، وہ کھول نہیں سکتی۔ عام بندہ ان کو کھول ہی نہیں سکتا، اس کا ایک خاص کوڈ ہے، وہ پورے ضلع میں صرف ان کے 1-2 مربی کو پتا ہے، باقی کوئی عام غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو کھول سکتا نہیں ہے۔ جناب سوال یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کی کون سی کتاب آپ کو چاہیے؟ ہماری ہر لائبریری میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہم ایک دوسرے کو تحفتاً دیتے ہیں۔ ہم صحیح بخاری کو نہیں چھپاتے، صحیح مسلم کو نہیں چھپاتے، ابو داود کو نہیں چھپاتے، ان کو مفت تقسیم کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے گھر میں سیرت ہے۔ جناب سچائی کو تو چھپایا نہیں جاتا، عام کیا جاتا ہے۔ جناب اگر غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے تو بقول تمہارے، تو جناب اس کی کتابوں کو چھپاتے کیوں؟ بھائی کس کو سمجھ آئی؟ آپ تجربہ کیجئے، قادیانیوں سے ملیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی 3 کتابیں لیجئے، انہیں کہیے میری طرف سے تحفہ ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ جس کو آپ نبی مانتے ہیں نا، اس کی بھی 3 کتابیں جواباً مجھے تحفہ میں دے دیں، اگر 50 سال میں بھی آپ کو دے دیں۔ بھائی چھپاتے کس چیز کو؟ میں تقریباً 18 سال سے لگا ہوا ہوں، میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام کتابیں خریدنی ہیں، تمام کتابیں خریدنی ہیں۔ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا ہوں، اب تک نہیں ملی۔ بڑے بڑے قادیانیوں کو 50-50 ہزار روپے ویسے بھی رشوت دی ہے کہ یار کتابوں کا سیٹ 40,000 کا ہے، یہ 50 اور لے لو، 1 لاکھ کی لا دو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی سیدھا سیدھا اصول ہے، ہمارے نبی سچے ہیں۔ بھائی صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھپائی؟ چھوٹی سے چھوٹی بات، بعض باتیں چھپانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وہ امت کی امانت تھی، ان سے احکام نکلنے تھے، ازواج مطہرات نے ان کو کیا کیا؟ مسئلہ پیش آیا کہ اگر عورت جو ہے کسی پانی سے غسل کر لے، جو پانی پیچھے بچے، آیا اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ صحابہ اکرام میں پیش آیا تو حضرت عمر نے بھیجا حضرت ابن عباس کو کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ۔ کس سے پوچھ کر آؤ؟ حضرت عائشہ نے بتلایا، یہ راز کی بات تھی، لیکن چونکہ دین وابستہ تھا، بتلایا کہ جناب ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈول کے اندر پانی موجود سے غسل کرتے، اور جو پانی پہلے میں غسل کرتی، اور جو ڈول کے اندر پانی بچا ہوا ہوتا اس سے کون غسل کرتا؟ کوئی چیز چھپائی؟ کوئی چیز سیرت کی کوئی کتاب، حدیث کی کوئی کتاب، اس کو چھپایا نہیں جائے گا۔ میرے پاس 100 کے لگ بھگ حضور کی سیرت کی کتابیں ہیں، ہر مسلمان کہے گا جس کو چاہیے یہ لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھپایا نہیں جائے گا۔ دنیا نے، کافروں نے معراج پر اعتراض کیا، اور سر سید جیسے نالائقوں نے سفر معراج میں تعویل کی، لیکن پوری دنیا کے مسلمان ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تمہاری سائنس معراج کو مانے یا نہ مانے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ ساتوں آسمانوں پر گئے ہیں۔ ہم کسی بات کو چھپانا سچائی چھپانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ ایسی ایسی کیفیتیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما تھے ایک جگہ، ایک صحابی ایک اونچی جگہ چڑھے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرہ انور پر نظر پڑ گئی۔ انہوں نے صحیح بخاری میں اس کو بھی روایت کر دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام کا نہ چہرہ انور قبلہ کی طرف تھا، نہ آپ کی پوش مبارک بیت اللہ کی طرف تھی، آپ علیہ السلام کا بیٹھنا اس رخ کا تھا۔
چونکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اس کا واش روم میں بیٹھنا بھی امت کی امانت ہے، تو صحابہ کرام نے اس کو کیا کیا؟ آگے منتقل کر دیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی بات نہیں چھپائی جاتی۔ قادیانیت کو پرکھنے کا یہ ایک سادہ سا معیار، اس کو یاد کر لیجئے۔ اگر غلام احمد قادیانی ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کو کہو، میرے ساتھ ایک نہیں کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب ایتے گالی کوئی نہیں، 8 دن کے بعد آپ کو کتاب لا دیں گے۔ انہوں نے کہا جی الحمدللہ، جیب سے پیسے نکالے، یہ لو بھائی، یہ جو کتاب ہے نا یہ صرف 40 صفحے کی ہے۔ کتنے کی؟ 40 صفحے کی۔ ہر صفحہ 100 کا بھی ہو تو بھائی کتاب کتنے کی ہوگی؟ 4000 کی۔ یہ لو جو 4000، کتاب لینے کب آؤں؟ جی آپ 8 دن کے بعد آ جانا۔ ان کے دروازے پر 10 مرتبہ گئے، دیتے نہیں۔ بلایا بھائی آپ کو کتاب، دیتے نہیں۔ کہنے لگا جی ہم نے اپنے مربی سے زور لگا لیا ہے، وہ کتاب دیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب تمہیں ملنی نہیں ہے۔ جب یہ سوال آپ چھوڑیں گے، پھر عام بیچارہ ان پڑھ قادیانی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار ان کی کتابیں ہمیں کیوں نہیں دیتے، عام کیوں نہیں دیتے۔ عام میں سے کس کس نے غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں دیکھی؟ پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے دائیں بائیں قادیانی جو ہے نا ان کے پاس جاؤ، بھائی کرو گے اس کا اہتمام، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اگلے بھی سمجھ جائیں گے۔ جو جس قادیانی کو جانتا اس کے پاس جائے، اسے کہے یار مرزا صاحب کی کتنی کتابیں ہیں جی فلانے، انہوں نے کہا یار 8-10 تے مینوں دئی، میں ذرا پڑھنی ہے۔ 1 سال کے بعد بار بار ان سے مطالبہ کرو، بار بار ان سے کیا کرو؟ مطالبہ کرو۔ اب کیوں نہیں دیتے وہ سنو ذرا اگلی بات، وہ آپ نے خود یاد رکھنی ہے، آگے نہیں نقل کرنی، قادیانیوں کو نہیں بتانی۔ اب وہ کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ ان کے خلیفہ کہہ چکے ہیں، ان کے خلیفہ کہہ چکے ہیں اگر غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو عام کر دیا جائے دنیا میں ایک بھی قادیانی نہیں رہے گا، چونکہ عام قادیانیوں کو پتہ ہی نہیں کہ جس بدبخت کو ہم نبی مانتے ہیں وہ تو حرامی بھی ہے، وہ تو چور بھی ہے، وہ تو شراب بھی پیتا ہے، وہ تو عورتوں کا بھی رسیا ہے۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، اس کا بیٹا اور اس کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین، اس نے اپنے باپ پر کتاب لکھی ہے سیرت مہدی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ سیرت مہدی، بیٹے کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسرا خلیفہ بھی ہے، قادیانیوں کا تیسرا مربی اور رہنما ہے، بیٹا بھی ہے، مذہبی اعتبار سے تیسرا جان نشین بھی ہے۔ بھائی اس کی کتاب کو تو مفت بانٹنا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا، اس کی کتاب کو مفت بانٹنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں بانٹتے۔ کیوں؟ اس کتاب کو پڑھ کے عام قادیانی بھی یہ کہے گا کہ سارا جھوٹ ہے، چونکہ اس طرح کیوں؟ اس میں ایسی گندگیاں، ایسے مرزا کے معاشقے، کس محلے میں کس لیے جاتا تھا، سارے معاشقے اپنے باپ کے ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میرے باپ کی نماز کی صورتحال کیا ہے، اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میرے باپ کا پیشاب نہیں رکتا تھا اور بدبو پھیلتی رہتی تھی، اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ میرے والد جو ہے اس کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا، جیب میں وہ گڑ بھی ڈالتا تھا۔ وہ مشہور بات ہے، میں تو صرف حوالے دے رہا ہوں، یہ سارے سیرت مہدی کے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کی عام کتاب کھول کر کسی عام قادیانی سے اس کے 3 صفحے پڑھاؤ، اس کو پتہ چل جائے۔ مثلا آپ غلام احمد قادیانی کا چھوٹا سا رسالہ ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جناب قرآن کریم میں جہاں بھی محمد الرسول اللہ آتا ہے وہاں سے میری ذات مراد ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ قادیانی کو ہم پوچھتے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ وہ کہتے نہیں جی توبہ 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 توبہ، ہمیں تو نہیں پتا۔ میں اکثر قادیانیوں سے پوچھتا ہوں بھائی آپ اپنے مربی خانہ میں جاتے ہیں؟ جی جاتے ہیں۔ کب جاتے ہیں؟ جی میں 8 دن کے بعد جاتا ہوں۔ وہ آپ سے کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ 3-4 باتیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حق پر جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑے ہیں۔ اس لیے کیا ہیں؟ ہم تھوڑے۔ میں نے ایک پڑھے لکھے قادیانی سے پوچھا آپ کتنے عرصہ سے جاتے ہو؟
کہنے لگے جی میں تو 4-5 سال سے مسلسل جاتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کیا موضوعات بیان ہوتے ہیں؟ وہ سادگی میں مجھے بتاتا رہا جی اخلاق فلاں 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 فلاں. میں نے ان سے کہا یار کبھی یہ موضوع بھی آتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت کیسی تھی؟ کبھی آپ نے اپنے مربیوں سے سنا؟ میں نے کہا ہمارے یہاں تو پورا سال بھائی ہم کس کو بیان کرتے ہیں؟ حضور کی. اور علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 10 جلدیں لکھ کر کیا کہہ دیا؟ حق ادا. قاضی ایاز جیسے بندے نے الشفا لکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو جمع کیا، اور صدیوں سے مسلمان الشفا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہیرے جواہرات اکٹھے کر رہے ہیں. ایسی کتاب، ایسی کلاسیکل اور ٹیکنیکل کتاب ہے الشفا کہ پوری دنیا میں اہل علم کے یہاں جب سے لکھی گئی ہے آج تک مقبول ہے. لیکن قاضی ایاز آخری صفحے پر آ کر کیا کہتے ہیں؟ میں جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا ہوں، اپنے آپ کو عاجز اور بے بس پاتا ہوں. علامہ سید سلیمان ندوی نے، شبلی نے سیرت النبی لکھی، اس کے آخری صفحہ پڑھ کے دیکھو جناب اتنا عرصہ ہو گیا لیکن سب کچھ لکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہتا پاتا ہوں کہ میں کچھ بیان نہ کر سکا. جناب تم بھی ذرا اس کو میدان میں لاؤ. اصول یہ ہے کہ جو سچائی ہو اس کو چھپایا، جو سچائی ہو بھائی اس کو عام کیا جاتا ہے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو عام کرتے ہیں، سیرت کی ہر کتاب کو عام کرتے ہیں. جناب تم غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو بھی سر عام پھیلاؤ. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخبارات میں چھپ بھی ہے، تم بھی جو چھاپو. آج تک کہ بھائی کسی اخبار کے صفحے میں پڑھی ہے قادیانی کے جو اخبارات ہیں؟ کہیں دیکھا ہے؟ ہم تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں. میں قادیانی رسائل و جرائد دیکھتا ہوں، ان میں سب کچھ ہوگا، لیکن غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے اقتباسات ہمارے یہاں رواج ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء کی کتابیں جو ہیں ان کے رسائل میں چھپی ہیں. یہ چھپانا کیوں ہے؟ یہ چھپانا صرف اور صرف اس وجہ سے ہے اگر غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو عام کر دیا جائے تو میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کروں کہ شاید 80% قادیانی طائب ہو جائے. اس لیے یہ بہت بڑی خدمت ہے بھائی اگر کوئی کر سکتا ہے. غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو خفیہ طور پہ خرید کر ان کو عام کرنا، یہ بھی اس وقت ایک دین کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ شاید آپ کو حیرت ہو کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے. غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو خرید کے ان کو کیا کرنا؟ ان کو عام کرنا. یہ بہت، میں آج تک کسی ایسے قادیانی سے، عام قادیانی سے نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں نے ان کی فلاں کتاب بھی پڑھی ہے، فلاں بھی پڑھی ہے، فلاں بھی پڑھی ہے، فلاں بھی پڑھی ہے. میں آج تک نہیں ملا. ان سے یہ پوچھا جاتا جناب یہ آپ کو اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں؟ اس میں ایسی خواستیں ہیں. میں عرض کرتا ہوں مثلا اب اس کی نبی گالی نہیں دیتا. مرزا غلام احمد قادیانی نے 2 صفحات پر 1000 گالی دی ہے. کتنی گالی؟ یہ دنیا کا واحد بدبخت ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی گالیوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے تقسیم کیا. آپ نے حروف تہجی کے اعتبار سے شعر و شاعری کا مقابلہ تو سنا ہوگا. لغت تقسیم کی جاتی ہے کس اعتبار سے؟ حروف تہجی کے اعتبار سے. یہ دنیا کا واحد عجوبہ ہے کہ جس نے زندگی میں اتنی گالیاں دی ہیں کہ ان کو علماء نے کس اعتبار سے تقسیم کیا ہے؟ حروف تہجی کے اعتبار سے. اس کی لغت ہے گالیوں کی، اس کی لغت ہے گالیوں کی. اور ادھر آئیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غیر مسلم بھی اعتراف کر اٹھے، غیر مسلم بھی یہ کہہ اٹھے کہ کوئی ایک کلمہ اس ہستی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جو کسی کو تکلیف دیتا ہو، جو کسی کو کیا دیتا ہو؟ تکلیف دیتا ہو. کوئی ایک کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات پوری انسانیت کے سامنے ہیں.
اب جب عام لوگوں کے سامنے یہ آئے گا، خود میں اپنا ایک واقعہ، میں نے ایک مرتبہ ایک نوجوان قادیانی سے کسی دوستوں کے ساتھ میرے ساتھ بات چل رہی تھی، میں نے اسے کہا کہ جناب ایک صفحے پر اتنی گالیاں، اس نے کہا جی نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو فلاں۔ ہم نے اس کو پکا کر لیا، ہم نے اس کو کیا کر لیا، اس کو لکھ کر دیا کہ آپ اپنے مربی کے پاس جاؤ، یہ 4 کتابیں لے کر آؤ۔ وہ بیچارہ 2 مہینے کے بعد نا وہ خود غصے میں آ گیا، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے ترلے کر لیے، مجھے یہ 4 کتابیں نہیں دے رہے، مجھے یہ 4 کتابیں۔ ہم نے کہا چلو آپ کو نہیں دے رہے ہم دے دیتے ہیں، آ جاؤ۔ اب جب ان کی کتابیں کھولی، کیا چلو ایک کتاب کا میں ذکر کر ہی دوں، چونکہ یہ اپنی کتابیں چھپاتے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب کسی جگہ گفتگو کی جائے نا تو قادیانی کہتے ہیں جی لاؤ کدھر ہے، اور اس کی کتابیں کسی کے پاس ہے نہیں، اب ثبوت لاؤ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آج سے 35-40 سال پہلے علماء اس پر بیٹھے کہ یار یہ کیا کیا جائے، یہ کتابیں نہ ان کی منظر عام پر ہیں، نہ کوئی بندہ مرزا قادیانی کی کتابوں تک رسائی نہیں ہے، اور اگر کہیں ممبر پر بات کر دی جائے لوگ پوچھتے مولوی صاحب لاؤ کتاب، کہاں کہا مرزا غلام احمد قادیانی نے، اب اس کی کتاب ہمارے پاس ہے نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے جناب تم مولوی ویسے شور مچاتے رہتے ہو، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں۔ یہ بہت بڑا خلا تھا۔ علماء ختم نبوت نے پھر ایک کام کیا، اس کی تمام کتابوں کو تمام کتابوں کے وہ تمام عبارات جس میں کفریات ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا، جمع کر کے اصل کتاب کے ٹائٹل، اصل کتاب کے صفحے ان کو ایک کتاب میں جمع کیا۔ نیٹ پر بھی وہ کتاب موجود ہے، میرے ڈیسک پر ہر وقت پڑی ہوتی ہے، جس کو چاہیے ہو۔ وہ 4 جلدوں میں ہے، اس کا نام ہے ثبوت حاضر ہے۔ متین خالد ہے ننکانہ کے، ایک بہت زبردست آدمی ہے ختم نبوت کے، انہوں نے وہ لکھی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں۔ اس کا نام کیا ہے؟ ثبوت، بھائی بولو تو صحیح یار، ثبوت حاضر ہے۔ نوجوان نیٹ پر بھی موجود ہے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام اصل کتابوں کے صفحے، ان کے فوٹو سٹیٹ، ان کا جو ٹائٹل ہے وہ تمام مرتب کر دیا گیا۔ اب اصل مثلا آپ وہاں حوالہ نکالیں گے، حوالہ نمبر کتنا ہے؟ 30 پر ایک عبارت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ قرآن میں جہاں بھی ہے اس سے مراد میری ذات ہے۔ یہ 30 یہاں موٹا نمبر لگا ہوا ہے 30۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں صاحب چھاپ دی گئی ہیں، آدھی الگ آدھی الگ۔ جنہوں نے یہ اسلوب سمجھنا ہو نماز کے بعد مجھ سے سمجھ لیں، بلکہ مجھ سے غلطی ہوگی، وہ کتاب میں ساتھ لے کر آتا، اس کا طریقہ سمجھاتا۔ اب جہاں مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام وہ کفریات، تمام نظریات اس 4 جلدوں میں مرتب کر کے آئینے کی طرح بالکل سامنے رکھ دیا، آئینے کی طرح بالکل کیا کر دیا جب بھی، اور قادیانی اس سے بھاگ نہیں سکتے، قادیانی اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو بھائیو آج کی مجھے جو گزارشات کرنی تھی وہ یہ کہ ختم نبوت جو ہے یہ امت مسلمہ کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے، اور بھائیو ہر مسلمان اپنے آپ پر یہ فرض کر لے، لازم کر لے کہ مجھے ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، اپنے دائیں بائیں جہاں جہاں جس کو موقع ملے علمی طور پر اس مسئلے کو سمجھنا، اس کے دلائل کو اکٹھا کرنا۔ ہاں، اور علماء ایسے کورس کرواتے ہیں کہ جو نوجوان پڑھے لکھے دوست ہیں جو گفتگو کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں، کسی عالم کے پاس آ جائیں، 3-4 دن میں عام قادیانی سے گفتگو کرنے کا ہم اس طرح طریقہ سکھا دیتے ہیں، انشاءاللہ اچھا خاصا قادیانی اسے گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اور آپ پر حق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اور آپ پر کیا ہے؟ حق ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔